رانا ثناءاللہ صاحب، یہ جو آج وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے کہ جو آئین کو مانتا ہے اس کے ساتھ بات چیت ہوگی اور جو آئین کے ساتھ نہیں مانتا اس کے ساتھ بات نہیں ہوگی، بات تو بالکل درست ہے، لیکن اختر مینگل صاحب جو ایم این اے ہیں اور انہوں نے جب حلف اٹھایا اسمبلی کی رکنیت کا تو پاکستان کے آئین سے وفاداری کا اظہار بھی کیا، تو اس کا مطلب ہے وہ آئین کو تو مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی میں نے آپ کے ساتھ کسی اجلاس میں نہیں بیٹھنا۔ بہرحال اگر انہوں نے ایسے کہا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کی کوئی ناراضگی یا ان کی کوئی خفگی ہوگی تو ہمیں ان کو راضی کرنا چاہیے۔ ان کی بات اگر وہ نہیں سنانا چاہتے تو پھر بھی سننی چاہیے۔ دوسرے لوگوں کو جو ہمارے ساتھ ہیں ان کو بیچ میں لانا چاہیے، اور اختر مینگل صاحب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ بالکل پاکستان کو، پاکستان کے آئین کو، ریاست کو وہ نہ صرف دل سے تسلیم کرتے ہیں بلکہ انہوں نے آ کے آئین کی وفاداری کا، آئین کے تحفظ کا انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ تو ہمیں اپنا تعلق جو ہے، اگر ان کو کوئی ناراضگی وقتی طور پہ پیدا ہوئی ہے، وہ اس سے پہلے ہمارے ساتھ میٹنگز کرتے رہے ہیں، بار بار کرتے رہے ہیں، ہماری میزبانی بھی کرتے رہے ہیں، تو اگر کوئی ایسی بات ہے تو ہمیں اس کو ریزالو کرنا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ثناءاللہ بلوچ صاحب، آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل بندوق نہیں ہے، ڈائلاگ ہے، مذاکرات کرنے چاہیے، تو جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج آپ کی پارٹی کے سربراہ اختر مینگل صاحب کو بلایا مذاکرات کے لیے، ڈائلاگ کے لیے دعوت دی، آئیے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھیے، تو انہوں نے معذرت کر لی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حامد میر صاحب، جس طرح شہباز شریف صاحب کی تقریر آپ نے سنی ہے، ان کی جو آج کی باتیں ہیں کہ جی جو لوگ آئین پہ یقین رکھتے ہیں، جو قانون پہ یقین رکھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آئین کی کوئی ایک شک بتائیں جو بلوچستان سے بلکہ پاکستان سے متعلق ہو جس پہ عمل درآمد ہو رہا ہو۔ آئین میں تو یہ ساری چیزیں، بلوچستان ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے، ایک کالونی نہیں ہے، آپ کی کوئی نوآبادی نہیں ہے، آپ مجھے کوئی بھی آئین کی شک کھول کے دیکھیں، ہم حاضر ہیں اوپن فورم میں بیٹھ کے اسلام آباد کے تمام جتنے بھی ان کے عالم، دانشور، سیاسی اکابرین، ان کے جتنے بھی سربراہ ہیں، ان کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے آئین کے ایک بھی جو شک ہے جو ہمارے ساتھ وعدے ہوئے ہیں اس پہ آپ نے آج تک عمل درآمد نہیں کیا، نہ آپ نے انسانی حقوق کی ہمارے تحفظ کی ہے، نہ آپ نے ہمارے معاشی، معاشرتی، انتظامی، سیاسی جو ہے حقوق کی آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ تحفظ کی، یقینداری جو کی گئی ہے کانسٹیٹیوشن میں اس پہ اپنے عمل درآمد نہیں کیا ہے۔ اور یہ ابھی 2023 کے الیکشن، 2024 کے الیکشن تو آپ کے سامنے ہیں، یہ تو آئین کے اندر پارلیمنٹ جو ہے وہ سب سے سپریم باڈی ہے، جس طرح آج پاکستان کو مسائل درپیش ہیں جس میں بلوچستان ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، آج ایک پارلیمنٹ کو بیٹھ کے یہ باتیں کرنی چاہیے تھی، ایپیکس کمیٹی کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آج پارلیمنٹ بیٹھ کے فیصلہ کرتا کہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ گزشتہ 70 سال سے کیوں جل رہا ہے، کیوں ہم نے جو جتنے وعدے، آج میرے خیال شہباز شریف صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ محمد علی جناح صاحب اور علامہ محمد اقبال صاحب کے جو افکار ہیں ان کے مطابق پاکستان کو ہم نے لے جانا ہے۔ اکتوبر 1947 میں محمد علی جناح صاحب سے بھی اپنی محترمہ جو ہے ہمشیرہ کے ساتھ تشریف لائے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں آج تک محمد علی جناح صاحب نے بلوچستان سے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، انہوں نے تو نہیں کہا تھا ہم یہاں ڈنڈے کی حکمرانی کریں گے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا ہم یہاں الیکشن میں مداخلت کریں گے، انہوں نے یہی نہیں کہا تھا کہ ہم یہاں سوشل انجینئرنگ کریں گے، انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ بلوچوں کو جو ہے پاکستان کی وفاق میں آبادی کے اعتبار سے حصہ دیا جائے گا، انہوں نے کہا کہ جو آپ کا ڈیو رائٹ ہے ایک فیڈریٹنگ یونٹ کا وہ ہمیں آج تک ملا نہیں ہے۔ علامہ محمد اقبال کی جو شعر ہیں، میں تو ان کو کہوں گا کہ بوڑھے بلوچ کی نصیحت پڑھ لیں، آپ کو بلوچستان کی ساری سائیکی سمجھ آئے گی۔ بلوچستان کی یہ جو پہاڑ ہیں، اس بلوچستان کی یہ جو گہبان ہے، یہ ان کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے کبھی بلوچستان کے سماجی، معاشی، معاشرتی، سیاسی، آئینی اور نفسیاتی مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ جب آپ بلوچستان کو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، آپ کو یاد ہوگا حامد میر صاحب، میں آپ کے پرانے پروگرام نکالیں، یہ بلوچستان کمیٹی کی رپورٹ ہے۔ میں اس وقت نہ گوگل تھا، نہ اس وقت کتابیں تھی، ہم نے بیٹھ کے 1 سال میں نے محنت کی، اسلام آباد کے پرانے کچروں کی دکانوں سے جو ہے کتابیں نکال کر بلوچستان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی جو ہے ایک پوری تفصیل بلوچستان کی جو کرنٹ کمیٹی ایشوز پہ بنا کے رکھا۔ یہ مشاہد حسین صاحب میرے مہربان ہیں، لیکن ہم آرکیٹیکٹ تھے ان تمام مسائل کو رکھنے کے لیے۔ 1955 سے لے کر 2010 تک بلوچستان کی گیس کی قیمت 23 روپے پر MMBTU ہوئی تھی، وہ بھی جا کے 70 روپے کی ہے، باقی پاکستان میں 270۔ لیکن یہ ساری باتیں تو بات چیت سے حل ہوں گی نا، یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بات چیت ہوگی تو مسئلہ حل ہوگا نا۔
यही बातचीत के जरिए हम जब रखना चाहते थे, तो बातचीत के जरिए से जब सरदार अख्तर मेंगल साहब की आज नाराजगी है, राना सनाउल्लाह साहब बैठे हुए हैं, आप बताएं कि सरदार अख्तर मेंगल साहब ने कौन सा दरवाजा नहीं खटखटाया कि जी ये जो बलोच माएं बहनें बेटियां रोती हैं सड़कों पर, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है, हमारे लिए बहुत बड़ा शगान है, बेरावी बलोची में कहते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा ताना है कि हम इनके नुमाइंदे हैं, हम जाके इनके बच्चे वापस नहीं ला सकते, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, अच्छा ये दहशतगर्द हैं। एक मिनट यहाँ पे एक मिनट जरा रुक जाए, मैं जरा कामरान मुर्जा साहब से पूछना चाहता हूँ। कामरान साहब, मुझे याद है कि 1.5-2 साल पहले जब ये सारी माएँ बहनें कोयटा में इन्होंने एक धरना दिया हुआ था, तो उस वक्त यहाँ से एक कमेटी गई थी और उस कमेटी ने वहाँ पे उनसे मुज़ाकरात किए थे और आपने वो धरना ख़त्म कराया था, एम आई राइट? जी हाँ, राना सना साहब आए थे, तारड़ साहब आए थे, तारड़ साहब और जो कुछ इन्होंने कहा था उसमें से किसी एक बात पे अमल नहीं हुआ था। हम गवर्नमेंट में थे, गवर्नमेंट के हिस्सा थे, और मैंने कहा कि मैं सिर्फ होस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इनके साथ, इन बच्चियों के साथ मैं बैठा हूँ, मैं आपका हिस्सा नहीं हूँ, मैं इनका हिस्सा हूँ। वो बच्चियाँ जो बैठी हुई थी, उनको मेरे ख्याल कई महीने गुजर गए थे वहाँ बैठे हुए, इवन वॉशरूम तक उनके लिए बंद कर दिए गए थे आसपास। तो देन जो है ना, उस चीफ सेक्रेटरी साहब वगैरह और आईजी वगैरह डर रहे थे उस दिन कि जी इधर कोई मिसहैप ना हो जाए। मैंने कहा मैं ज़िम्मा लेता हूँ, कोई मिसहैप नहीं होगा, आप आएँ, ये हमारी अपनी बेटी हैं। जो कमिटमेंट्स हुई थी कोई पूरी नहीं हुई। सिर्फ एक बात करता हूँ, आप प्राइम मिनिस्टर ने दस्तूर की बात की ना, एक चैप्टर को जो है इन्फोर्स करवा दें। फंडामेंटल राइट्स आपने बनाए हुए हैं ना, ये दस्तूर आपने बनाया ना, इसका फंडामेंटल राइट्स का एक चैप्टर जो है ना इन्फोर्स करवा दें बलूचिस्तान में। मैं बगैर पूछे, चैप्टर है आर्टिकल 1 और 2 से लेके 40-42 तक, उससे 42 से भी नीचे आ जाइए, 27-28 तक आ जाइए, आप उस पे ना जाइए, जो पॉलिसी मैटर्स पे ना जाइए, ऊपर ना जाएं, 9 से लेके आर्टिकल 28 तक 29 तक आ जाइए। आप इसको इन्फोर्स करवा दीजिए बलूचिस्तान में। मैं अपने इस भाई से पूछे बगैर इसकी भी गारंटी लेता हूँ कि हम सारे जो है ना, हम आपके साथ हैं, थे, रहेंगे। सिर्फ इसको बलूचिस्तान में इन्फोर्स करवा दीजिए। आपने बनाया दस्तूर, आप इसको जो है ना, बाकी सब जगह पे इन्फोर्स होता है। हमारी तो बलूचिस्तान के मसले का हल ये है कि आइन पर अमल दरामद किए, आइन पे अमल दरामद। और ये जो मिसिंग पर्सन वाला मसला है, ये जो हमारे बच्चे आप उठा के ले जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं 15 साल के बाद। आज 9 लोग मिल गए मरे हुए हालत नहीं। लेकिन आज ये भी एक हुकूमत की तरफ से दावा आया है, सरकारी ज़राए ने दावा किया है कि ये जो बेला कैंप पे जो हमला हुआ था उसमें भी 2-3 मिसिंग पर्सन इन्वॉल्व थे। देखिए ऐसे ना करें, महल जो है वो मिसिंग पर्सन थी, आखिरी सेमेस्टर की लास्ट स्टूडेंट थी, आखिरी सेमेस्टर की में पढ़ रही तुर्बत यूनिवर्सिटी में, ठीक है जी। तो उसके साथ क्या किया, उसका जहन जो है ना इस हद तक जो है ना पहुंचा दिया गया कि वो बच्ची जाके उसके तो ख्वाब होने चाहिए थे, शादी करती, बच्चे होते, मुस्तकबिल होता, कोई अच्छी वकील होती, आसमा की तरह बनती कोई, मगर उसने जाके खुदकश बना। आपके यहाँ आसमा बनती है, हमारे यहाँ खुदकश बनता है।